بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ سے بھر چکی تھی۔ آم کے درختوں سے ٹپکتی بوندیں زمین پر بجتی تھی جیسے یادیں برس رہی ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا چھاتا جس کے نیچے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ قریبی ایک لڑکی چھت کے نیچے سمٹی بیٹھی تھی، کپ کپاتے ہونٹ اور بھیگی ہوئی چادر۔ علیزے، وہ بچہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ تم یہاں ہو؟ میں ڈھونڈ رہا تھا تمہیں۔ علیزے، بارش بہت تیز ہو گئی تھی، ڈر لگ رہا تھا۔ علیزے نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ شاران نے اپنا چھوٹا سا چھاتا اس کے اوپر کر دیا۔ اب نہیں لگے گا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو ڈرنے کی کیا بات ہے بھلا؟ دو بچپن کی دوستی، وہ بے نام احساس۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ جانتے تھے، مگر کچھ تعلق لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک دن علیزے، میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، شہر جاؤں گا، امی کے خواب پورے کروں گا اور تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ علیزے نے سر اٹھایا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور اگر میں تمہیں پہچان نہ سکی تو؟ شاران نے کچھ لمحے چپ رہ کر آسمان کو دیکھا، پھر بولا، تو میں خود کو پہچاننا چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے، مگر دلوں پر کیے گئے نقش بن گئے۔ 10 سال بعد کراچی کی بندوں والا عمارتوں کے بیچ ایک خوبصورت مگر تنہا آفس، خان انٹرنیشنل۔ شاران خان اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کی نگاہ سے فیصلے اور فاصلوں سے مستقبل ملے ہوتے، مگر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی بسی تھی جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہوا ہو، جسے جوڑنے کی خواہش تو ہو پر ہمت نہ ہو۔ سر، آپ کی نئی اسسٹنٹ آ چکی ہیں، سیکریٹری نے اطلاع دی۔ بھیج دیں، شاران نے بنا چہرہ بدلے کہا۔ دروازہ کھلا اور وہ آئی، سفید دوپٹہ، ہلکے نیلے رنگ کا لباس اور آنکھوں میں تھکاوٹ کا عکس، مگر وہ آنکھیں کچھ بہت پرانا یاد دلا گئیں۔ السلام علیکم سر، میں علیزے ارم، آج میری پہلی جوائننگ ہے۔ شاران نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے سب کچھ ساخت ہو گیا، وہی نام، وہی آنکھیں، وہی لہجہ، مگر کیا یہ وہی تھی؟ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو خان انٹرنیشنل، دل نے چیخ کر کہا۔ یہ وہی ہے، مگر زبان خاموش رہی۔ علیزے دنوں میں کمپنی میں نمایاں ہو گئی۔ اس کی محنت، سادگی اور ایمانداری سب کو متاثر کر رہی تھی۔ شاران اکثر اسے چپکے سے دیکھتا، اس کے انداز میں اپنا گاؤں، اپنا بچپن اور وہ بارشیں ڈھونڈتا۔ ایک دن لفٹ میں تنہائی کا لمحہ ملا۔ علیزے، تم گاؤں کی لگتی ہو، شاران نے نرمی سے پوچھا۔ علیزے نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، جی، شاید لہجہ نہیں چھپتا۔ کہاں کا گاؤں؟ داؤد ضلع، چھوٹا سا گاؤں تھا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ نام کیا تھا گاؤں کا؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بٹوارے، وہ بولی۔ شاران کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہی گاؤں، وہی علیزے، مگر وہ اسے اب بھی نہیں پہچانتی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، مگر شاران کے دل میں بہت کچھ بند ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، آفس میں کام ختم ہو چکا تھا، مگر شاران کی نگاہیں اپنے کیبن سے باہر علیزے کے میز پر تھی، جہاں وہ ابھی بھی بیٹھی کسی رپورٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور وہ لمحہ اسی بچپن کی شام سے جڑ گیا ہو، جب علیزے بارش سے ڈری ہوئی تھی اور شاران نے اپنے ننھے چھاتے تلے سے چھپایا تھا۔ کیا تم ہمیشہ اتنی ہی سنجیدہ ہو؟ شاران نے اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اچانک کہا۔ علیزے نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب زندگی روز کچھ چھینے تو چپ رہنا سیکھ ہی لیتے ہیں۔ سر، شاران کے دل میں کچھ چبھا۔ یہ لہجہ، یہ تھکن، وہی شاران کی نگاہیں اپنے کیبن سے باہر علیزے کے میز پر تھی، جہاں وہ ابھی بھی بیٹھی کسی رپورٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور وہ لمحہ اسی بچپن کی شام سے جڑ گیا ہو، جب علیزے بارش سے ڈری ہوئی تھی اور شاران نے اپنے ننھے چھاتے تلے سے چھپایا ہوا تھا۔ کیا تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ ہو؟ شاران نے اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اچانک کہا۔ علیزے نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جب زندگی روز کچھ چھینے تو چپ رہنا سیکھ ہی لیتے ہیں۔ سر، شاران کے دل میں کچھ چبھا۔
یہ لہجہ، یہ تھکن وہی تھی، وہی سی چپ۔ وہ جانتا تھا یہ وہی علیزے ہے، مگر اس کا دل ابھی تک سوال میں الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ اسے پہچانے گی؟ کبھی کچھ واپس بھی ملا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ علیزے کی آنکھیں دھندلا گئی، جیسے اندر برسوں سے کوئی طوفان قید ہو۔ بس یاد ہے وہ کبھی کبھار پلٹ کر آتی ہے اور دل کو کچھ لمحوں کے لیے زندہ کر جاتی ہے۔ ایک دن شاہراہ نے فائل کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ علیزے کی میز پر رکھ دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ علیزے نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، دو چھوٹے بچے بارش میں کھڑے ایک دوسرے کو چھاتے کے نیچے چھپا رہے تھے۔ نیچے ایک سطر لکھی تھی، کبھی کوئی لمحہ دوبارہ جینے کا دل کرے تو یہ یاد رکھنا۔ علیزے کی سانس رک گئی۔ وہ تصویر جیسے اس کے سینے میں چھپی یادوں کے دروازے توڑ گئی تھی۔ وہ بچے، وہ بارش، وہ وعدہ، شاہراہ، یہ نام اس کے لبوں پر آیا جیسے برسوں بعد کوئی بھولا ہوا خواب واپس لوٹا ہو۔ اسی شام علیزے شاہراہ کے آفس پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی۔ یہ تم ہو؟ وہ بچہ شاہراہ نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو دونوں خاموش رہے، صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم پہچان لوگے، شاہراہ نے مدھم آواز میں کہا۔ علیزے کی آنکھیں بھر آئی۔ اور میں نے پہچاننے میں برسوں لگا دیے۔ تم میرے بچپن کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو علیزے۔ شاہراہ اور سب سے طویل خاموشی۔ وہ پہلی بار اس کے قریب آئی، جیسے کوئی پرانی کتاب کے صفحہ دوبارہ کھل رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں باتیں کر رہی تھیں اور خاموشی میں ماضی حال سب سما گیا۔ اس کے بعد جیسے موسم بدل گیا، شاہراہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، علیزے کے لہجے میں نرمی۔ وہ باتیں کرنے لگے۔ ایک دن شاہراہ نے علیزے سے کہا، جانتی ہو میں برسوں تمہیں یاد رکھا اور پھر تمہیں پانے کے بعد آزمایا۔ کیوں؟ علیزے نے دھیرے سے پوچھا۔ کیونکہ میں ٹوٹا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا تم اپنی مرضی سے پہچانو، مجبوری سے نہیں۔ علیزے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اس دن ہی پہچان گئی تھی جس دن تم نے پہلی بار میرے نام کو نرمی سے پکارا تھا، مگر دل کو وقت لگا یقین کرنے میں۔ ایک خاموش دوپہر جب آفس میں سب جا چکے تھے، شاہراہ نے علیزے کو اپنے کیبن میں بلایا۔ اب کیا تم چاہو گی یہ پہچان صرف یادوں میں رہے یا ہم اسے حقیقت میں جئیں؟ علیزے نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جب پہچان دل سے ہونا تو حقیقت بننے سے کوئی روک نہیں سکتا شاہراہ۔ وہ لمحہ جہاں کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی شور نہیں مچا، مگر دو دلوں نے زندگی کی اگلی منزل ایک ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ دلوں میں دھڑکن کی طرح زندہ رہتی ہیں۔ شاہراہ اور علیزے کی پہچان ایک بچپن سے شروع ہوئی، ایک شہر میں چھپی، اور وقت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ خاموش وعدہ، پہلی رات کا لمس، شادی شدہ سادگی سے ہوئی، جیسے بچپن کے خواب بغیر شور کے پورے ہو گئے ہوں۔ نہ بارات کا ہجوم، نہ کہکوں کی گونج، بس تھا تو کچھ دلوں کی رسائی۔ شام گزر چکی تھی، کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، چاندنی کھڑکی سے چھپکے اندر اتر رہی تھی۔ شاہراہ دروازے پر کھڑا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے قدم اندر رکھا۔ علیزے سفید جوڑے میں نظریں جھکائے، دل کی دھڑکن سننے کو کوشش کر رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کی زندگی کی نئی شروعات کا اعلان کر رہا ہو۔ شاہراہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی انگلیاں تھامیں۔ یاد ہے بچپن میں تم نے کہا تھا مجھے پہچان لوگی، چاہے وقت مجھے کتنا بدل دے۔ علیزے کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی۔ اور میں نے پہچاننے میں بہت وقت لگا دیا، مگر زندگی کا ہر لمحہ تمہیں یاد دلانے میں گزارنا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہ بھول سکی۔ شاہراہ نے دھیرے سے علیزے کے چہرے کو تھاما اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔
ایک لمحہ جو زندگی بھر کا وعدہ تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، موم بتیوں کی لو تھرتھرا رہی تھی اور ہر گوشہ ایک نرم مخمور خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ علیزہ سرخ لباس میں دھڑکتے دل کے ساتھ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نہ شرم تھی نہ خوف، بس ایک خاموش سا انتظار تھا جسے وہ برسوں سے دل میں پالتی آئی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور شاہراہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی نظریں سیدھی علیزہ پر ٹھہر گئی اور دنیا جیسے ساخت ہو گئی۔ لمحے کا وزن، خواہشوں کی شدت اور دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے بات کرنے لگی۔ شاہراہ نے آہستہ قدموں سے چل کر علیزہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہ نرم ہاتھ جو اب اس کی تقدیر بن چکے تھے۔ کیا تم جانتی ہو علیزہ، تمہیں دیکھ کر میرا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے پہلی بار محبت ہو رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ علیزہ نے آنکھوں میں نمی لیے نظریں اٹھائی اور پہلی بار پورے دل سے مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ جو شاہراہ کی روح تک اتر گئی۔ اس کے بعد کوئی لفظ نہیں بولا گیا، کیونکہ اب لمس، آنکھیں اور سانسیں بولنے کو بےتاب تھی۔ شاہراہ نے دھیرے سے علیزہ کے گال پر ہاتھ رکھا اور اس کی پلکوں پر ایک بوسہ دیا جسے اس کی تھکن اتار رہا ہو۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن، اس کی دھڑکنیں، سب کچھ جیسے شاہراہ کے لمس سے جاگنے لگا۔ وہ وقت نہیں تھا صرف جسموں کے قریب آنے کا، وہ وقت تھا روحوں کے جڑنے کا۔ شاہراہ نے علیزہ کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آج کی رات صرف ہماری ہے، تم صرف میری ہو اور میں تمہارا ہوں، پورے وجود سے۔ ایک ایک لمس، ایک ایک سانس جیسے محبت کا کلام تھا۔ علیزہ نے خود کو شاہراہ کی باہوں میں دیا اور پہلی بار اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ لمس صرف چاہت کا نہیں، ایک عہد کا ہے۔ شاہراہ نے اس کے دوپٹے کو آہستگی سے اتارا، جیسے ایک پردہ ہٹا رہا ہو جو صرف جسم پر نہیں دل پر بھی تھا۔ تم بے مثال ہو علیزہ، تمہارا لمس، تمہاری سانس، تمہاری سب کچھ میرے دل پر لکھا جا چکا ہے، وہ کہہ کر اس کے کندھے پر لب رکھے اور علیزہ نے سسکتے ہوئے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی ہوا جیسے گرم ہونے لگی، دھڑکنیں تیز، سانسیں بوجھل اور فاصلے مٹنے لگے۔ شاہراہ نے اپنے ہونٹ علیزہ کی گردن پر رکھے اور اس کی آہیں محبت کی اذان بھر کے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کی انگلیاں علیزہ کی پشت پر رقص کرتی رہی، جیسے وہ اسے حرف بحرف پڑھ رہا ہو۔ علیزہ نے جب پہلی بار شاہراہ کے سینے سے خود کو چپکایا، وہ پل ایسا تھا جیسے پوری کائنات سجدہ ریز ہو گئی ہو۔ لب بدن سے جڑتے گئے، آہستگی شدت میں بدلی اور شدت جنون میں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو گئے اور ہر سانس ایک نئی دعا میں بدل گئی۔ علیزہ کی گیسو شاہراہ کی انگلیوں میں الجھتے گئے، اس کے ہونٹ علیزہ کے ہونٹوں سے ٹکرائے اور وہ بوسہ، وہ پہلی صرف جسمانی خواہش نہیں تھی، وہ ایک سجدہ تھا، ایک تسلیم، ایک مکمل سپردگی۔ وقت گزرنے لگا مگر دونوں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ علیزہ کے بدن پہ شاہراہ کا لمس ایک ایسی تسبیح کی مانند تھا جسے وہ بار بار پڑھنا چاہتا تھا۔ علیزہ کی ہر آہ، لرزش، ہر تھرتھراہٹ شاہراہ کے دل پر چھری بن کے اترتی تھی، مگر ایک ایسی چوٹ جو اسے مزید قریب لے آتی تھی۔ وہ رات محبت کا ایک گہرا سمندر بن چکی تھی اور وہ دونوں اس میں غوطہ زن۔ علیزہ نے شاہراہ کے کان کے قریب سرگوشی کی، تم میرے پہلے لمس ہو اور آخری خواہش۔ شاہراہ نے علیزہ کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اس دل کی ابدی دھڑکن ہو علیزہ۔ جب علیزہ نے آنکھوں میں آنسو لیے شاہراہ کو دیکھا، وہ آنسو کوئی کمزوری نہیں، مکمل تسلیم تھے کہ وہ اب صرف شاہراہ خان کی ہے۔ رات بڑھتی گئی، جسم و جاں کا میل مکمل ہوتا گیا اور محبت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آخر میں جب علیزہ نے خود کو شاہراہ کی آغوش میں چھپا لیا، وہ لمحہ خاموشی سے بولا کہ عشق صرف ایک رات کا نام نہیں، یہ زندگی کا وہ لمحہ ہے جہاں ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ سحر کی روشنی ابھی کمرے کی کھڑکیوں سے دھیرے دھیرے اندر سرک رہی تھی۔
موم بتیوں کی خوشبو اب بھی فضا میں بکھری ہوئی تھی اور بستر پر وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں مدہوش۔ رات کی محبت کی نمی اب بھی بدن پر باقی تھی۔ علیزے نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے شاران کی گہری سانسوں کی گرمی اپنے گال پر محسوس کی۔ اس کا بازو علیزے کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا تھا، جیسے وہ رات کی محبت کے بعد بھی ایک پل کے لیے جدا نہ ہونا چاہتا ہو۔ علیزے نے تھوڑا سا پہلو بدلا تو اس کی پلکوں کی جنبش سے شاران کی نیند بھی جاگ گئی۔ آنکھیں کھولی اور سامنے علیزے کا وہ چہرہ جو رات کے اسو کے ہونٹوں سے لپٹا رہا، اسی شدت سے دل میں جاگ اٹھا۔ شاران نے گہری نظر سے علیزے کو دیکھا، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ صبح خیر میری زندگی، علیزے نے دھیرے سے شرارت سے کہا۔ کیا رات کافی نہیں تھی کہ صبح بھی میری جان لینا چاہتے ہیں آپ؟ شاران نے ہنستے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ابھی تو آغاز ہے جانا، میری محبت کی شدت دن کے اجالے میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ شاران بستر سے اٹھا اور جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا، اندر سے بھاپ کی ایک نرم لہر باہر آئی۔ وہ رات کو ہی رومانس کے لیے تیار کر چکا تھا۔ کمرے کے ساتھ جڑا وہ بڑا سا ماربل باتھ روم، جس میں گلاب کی پنکھڑیاں بھرے ٹب میں تیر رہی تھی اور کناروں پر خوشبودار موم بتیاں جھلملا رہی تھی۔ شاران نے علیزے کو باہوں میں اٹھایا اور وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ٹب کے کنارے پر بیٹھ کر شاران نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے اس کا ایک کھولنا شروع کیا، نہایت ہی آہستہ، جیسے ہر بٹن پر ایک محبت بھرا بوسہ رکھ رہا ہو، ہر کپڑے کے گرنے پر ایک نئی دعا مانگ رہا ہو۔ علیزے کا بدن رات کی محبت سے ہلکا سا تھکا ہوا مگر شاران کے لمس سے دوبارہ جاگنے لگا جب وہ مکمل طور پر اس کے سامنے بے حجاب ہوئی۔ شاران نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی عاشق اپنے خوابوں کی تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ تم روشنی ہو علیزے، تم میری خواہشوں کی تعبیر ہو، وہ بولا اور اسے آہستگی سے گلابی پانی میں اتار دیا۔ گرم پانی نے علیزے کے بدن کو نرمی سے سہارا دیا اور گلاب کی خوشبو اس کے بالوں سے مل گئی۔ شاران نے خود بھی ٹب میں داخل ہوا اور علیزے کو اپنی گود میں کھینچ لیا۔ علیزے کی پشت شاران کے سینے سے لگی اور دونوں کے جسم پانی کے لمس میں ایک دوسرے کی حرارت سے لبریز ہونے لگے۔ شاران کی انگلیاں علیزے کے کندھوں پر گول دائرے بناتی رہی اور وہ آہستہ آہستہ گردن سے نیچے اس کے بازوؤں، کمر اور پیٹھ پر سفر کرنے لگی، جیسے وہ ہر حصے پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا ہو۔ علیزے نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے شاران کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کی سانسوں کی حدت سے مزید کھلنے لگی۔ تمہیں محسوس کرنا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہاتھوں میں بند ہو جائے، علیزے نے آہستگی سے کہا اور شاران نے جواب میں اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے۔ 1 2 3 لگاتار کئی بوسے، جیسے وہ الفاظ کی جگہ صرف لمس سے بات کرنا چاہتا ہو۔ ٹب کے پانی میں علیزے کا جسم گلاب کی پنکھڑیوں جیسا لگ رہا تھا، نرم، خوشبودار اور ہر لمحہ مزید کھلنے والا۔ شاران نے علیزے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پانی کے اندر باندھ لیا اور ان کے بیچ میں صرف محبت کی لہر رہ گئی، نہ کوئی رکاوٹ، نہ فاصلہ، نہ علیزے نے شرارت سے شاران خان کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیشہ ایسے ہی مجھے صحن میں لے جاؤ گے؟ شاران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہر صبح، ہر رات تمہیں خود میں گم کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا اور میں بھی فرق باقی نہ رہے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ علیزے کے ہونٹوں پر رکھ دی اور وہ بوسہ، وہ لمس، جیسے کوئی دعا سجدے میں پوری ہو گئی ہو۔ پانی کے ہر قطرے نے اس قربت کو سہارا دیا، ہر گلاب کی پنکھڑی اس محبت کی گواہی دیتی رہی۔ شاران نے علیزے کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے سمیٹ لیا اور اس کا بدن پانی سے باہر آتے آتے اس کی باہوں میں لرزنے لگا۔ اس نے تولیہ اوڑھا مگر اس میں بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ وہ دیوار سے لگی علیزے کی کمر پر شاران کے ہونٹوں نے محبت کی مہر ثابت کی اور اس کی سانسیں علیزے کی گردن پر بکھرتی چلی گئی۔ تم صرف جسم نہیں، تم میری عبادت ہو۔
شاران نے کہا اور علیزے نے کانپتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہا، تم میرے لیے میری ہر دعا کا حاصل ہو۔ وقت تھم گیا، دھوپ کمرے میں پھیل گئی، لیکن اس جوڑے کے بیچ وقت کا گزرنا معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں جسموں سے نکل کر اب روحوں میں گھن چکے تھے۔ یہ صبح نہ صرف جسمانی قربت کی علامت تھی، بلکہ ایک رشتہ تھا جو دن کی روشنی میں اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ ڈریسنگ روم کی فضا میں ابھی بھی باتھ روم کی گرمی، محبت کی مہک اور جسموں کی حدت رچی بسی تھی۔ علیزہ اب سفید ریشمی باتھ روم میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگتے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جب پیچھے سے شاران نے چپکے سے آ کر اس کے کمر پر باہیں رکھ دی۔ علیزہ کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھی۔ اب تو تیار ہونے دو مجھے، وہ مسکرائی، لیکن شاران نے جواب میں اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور نرمی سے سرگوشی کی، تیار تو اب ہوئی ہو، بس میرا دل نہیں چاہتا تمہیں کپڑوں میں دیکھنے کا۔ علیزہ نے ہنستے ہوئے اسے دھکا دیا، مگر اس کے لمس کی شدت نے اسے بھی بے قابو سا کر دیا تھا۔ شاران نے آہستگی سے علیزہ کے باتھ روب کی گرہ کھولی، جیسے کسی خزانے کے پردے کھول رہا ہو، اور آئینے کے سامنے علیزہ کا عکس دیکھ کر بولا، تم خود کو کبھی میری نظر سے دیکھو علیزہ، تم ہوش چھین لینے والی ہو۔ علیزہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر چہرہ گلابی ہو چکا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کر بال سمیٹنے لگی۔ تبھی شاران نے آئینے میں دیکھتے ہوئے پیچھے سے اس کی کمر پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ جگہ صرف میری ہے۔ شاران نے ڈریسنگ ٹیبل سے خوشبو کی شیشی اٹھائی اور علیزہ کے کندھوں پر چند قطرے ٹپکائے، جو اس کے گرم بدن سے ٹکرا کر ایک خاص خوشبو میں بدل گئے۔ پھر وہ خوشبو کو اپنی انگلیوں سے علیزہ کے گلے پر پھیلانے لگا، جیسے لمس کے ساتھ مہک بھی ثبت کر رہا ہو۔ علیزہ کی سانسیں تیز ہونے لگی اور وہ تھوڑا سا سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شاران کی انگلیاں اور ہونٹ اس کے گلے، کندھوں اور بازوؤں پر اپنی محبت کا نقش چھوڑتے رہے۔ بس کرو، میں کپڑے پہن لوں، علیزہ نے سرگوشی کی، اور شاران نے ہنستے ہوئے کہا، پہنو ضرور، لیکن ایک ایک کر کے اور میرے سامنے۔ علیزہ نے الماری سے لباس نکالا اور جیسے اس نے قمیض پہنی، شاران نے آ کر کمر سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نہیں، یہ رنگ تو میرے دل پر حملہ ہے۔ علیزہ نے سر پر دوپٹہ رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی، اب کیسی لگ رہی ہوں؟ شاران نے اس کی کمر پر بوسہ دیا اور کہا، لگ تو میری لگ رہی ہو، باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ شرارتوں کے اس لمحے میں شاران نے علیزہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا اور اس کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبانے لگا۔ یہ قدم ہیں جو میری طرف بڑھے، میں ان پر جان نچھاور کر دوں، وہ بولا، اور علیزہ کا چہرہ مزید شرم سے لال ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی تھی، مگر دل میں ایک اور طوفان بیدار ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے آئینے کے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے محبت کے ان لمحوں کو کہکو ہلکی سی چھیڑ چھاڑ اور پرکشش قربت میں بدل دیا، جہاں لباس بھی ایک نرماہٹ بن کر جسم سے لپٹتا رہا اور لمس محبت کی آخری لکیر تک جاتا رہا۔ گاڑی نے انہیں شہر سے دور پہاڑی راستے پر لا کر ایک سناٹے میں پہنچا دیا، ایک جگہ جہاں نیچے ایک چھوٹی جھیل تھی، گرد سبزیاں اور وہ پرانا لکڑی کا کیبن جسے شاران نے کچھ دن پہلے ہی تیار کروایا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی شاران نے علیزہ کا ہاتھ تھاما، اسے اندر لے گیا، کچھ کہے بغیر صرف نگاہوں سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ کمرہ چھوٹا تھا، مگر گرم لکڑی کی دیواروں پر نرم پیلی روشنی، تھوڑی سی دھند جو باہر کی ہوا سے اندر گھس آئی تھی، اور وہ خاموشی جس میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی تھی۔ علیزہ نے آہستہ سے کوٹ اتارا اور شاران نے قدم آگے بڑھائے۔ وہ قربت قریب آئے، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نظریں علیزہ کی گردن کے نیچے رک گئی، جہاں اس کا سانس دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاران کو خود پر قابو رکھنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔
شاران، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، آپ جانتے ہیں میرا بہت دل کرتا تھا میں بھی ایسی جگہوں پر آؤں، اور وہ بھی اپنے ہمسفر کے ساتھ۔ شادی کے بعد علیزے ان لمحوں میں کہیں قید ہو گئی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ وہ اسے یہاں لایا تھا۔ جان، ابھی تو اور بھی سرپرائزز باقی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے دیکھو۔ شاران، آپ کو ایسے پتہ چلا کہ مجھے ایسے ماحول بہت پسند ہے، نادران ایریاز؟ جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، تو میں نے یہ پلان بنا لیا کہ میں تمہیں ناران کا غان لے کر جاؤں گا، اور اس کے آگے اور بھی بہت مقامات ہیں، میں تمہیں سب کی سیر کرواؤں گا۔ تم بتاؤ سب سے پہلے کہاں جانا پسند کرو گے؟ جہاں آپ لے کر جائیں۔ علیزے، تم جیسی ہو ویسے ہی رہنا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نہ کپڑے تھے نہ الفاظ۔ پھر وہ لمحہ آیا، کمرے میں دھیمی روشنی تھی، باہر ہلکی ہوا، اندر دو وجود جو ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتے جا رہے تھے۔ لمس میں کوئی فحاشی نہیں تھی، سب کچھ بہت قدرتی، بہت سچا، بہت نرم۔ شاران نے علیزے کی پیٹھ پر اپنی انگلیاں آہستہ آہستہ چلائیں، جیسے کوئی کتاب پڑھ رہا ہو، اس کے جسم کی زبان کو سن رہا ہو۔ علیزے نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور جیسے وقت رک گیا ہو، دونوں جسموں نے ایک دوسرے کی پوری حقیقت کو تسلیم کیا۔ وہ ایک بار نہیں، کئی بار ایک دوسرے کو چھو کر، چوم کر، محسوس کر کے اس لمحے کو بار بار جی رہے تھے۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک سچ تھا کہ یہ جو قربت ہے نا، یہ ان کا سب سے گہرا اظہار محبت ہے۔ وہ ایک دوسرے کے جسم میں ایسے جذب ہو گئے جیسے الفاظ جذب ہو جاتے ہیں۔ خاموشی میں کئی گھنٹوں بعد جب علیزے شاران کے سینے پر لپٹی، وہ دونوں بس خاموش تھے، کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف انگلیاں جو ایک دوسرے کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک دوسرے کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ علیزے نے آہستہ سے کہا، یہ خواب نہیں تھا شاران۔ شاران نے مسکرا کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، نہیں، یہ حقیقت ہے، ہماری حقیقت۔ وہ ناران کا غان کا حسین، جادو بھرا، فطرت کے رنگوں سے سجا ہوا منظر، اور اس میں شاران اور علیزے کا ہنی مون۔ چلے ایک دلکش، سینسول اور رومانس بھری لبریز پلان بناتے ہیں جو ان کی محبت کو اور گہرا کریں گے۔ وہ خوب ابو سے رات کے اگلے لمحے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر جسمانی اور جذباتی قربت نے ایک نئی شدت اختیار کی۔ یہ سین گرم پانی کے ٹب میں ہوگا، مکمل طور پر حقیقت پسندانہ، سینسوئل اور نرم جذبات سے لبریز۔ میں دھیمے مگر گہرے انداز میں لکھ رہا ہوں، جیسے کوئی لمحہ آہستہ آہستہ وجود میں اتر رہا ہو۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر خاموشی گہری ہو چکی تھی، برف آہستہ آہستہ گر رہی تھی، اور اندر کی حرارت محبت سے لبریز ہو چکی تھی۔ شاران نے علیزے کا ہاتھ تھام کر اسے ایک اور جگہ لے جانا چاہا، کیبن کے اندر ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گرم پانی کا ٹب جو لکڑی کے ایک دائرے میں بنا تھا۔ پانی سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، روشنی مدھم تھی، اور دیوار پر لگے دو چھوٹے لالٹین
جیسے سانس لے رہے تھے۔ چلو، شاہران نے بس اتنا کہا، اور علیزے نے بنا کچھ پوچھے اس کے قدموں کا ساتھ دیا۔ پانی کی گرمی کمرے کی ٹھنڈ سے الگ ایک خاص لمس تھی، جسے پانی نہیں کسی کے بازو ہوں۔ شاہران نے علیزے کے بال آہستہ آہستہ کھولے اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے پانی کے اندر اتارا۔ پانی نے دونوں کے وجود کو چھوا اور ایک پرسکون سانس کی طرح جذب ہو گیا۔ علیزے اس کے ساتھ ٹب میں نیم دراز تھی، اس کا سر شاہران کے کندھے پر تھا۔ پانی کے اندر ان کے جسم ایک دوسرے سے چھو رہے تھے، دھیرے دھیرے حرکت کرتے، جیسے کوئی راز سنا رہے ہوں۔ شاہران کی انگلیاں علیزے کی ران پر بہت آہستہ پھسل رہی تھی، نہ بہت جلدی نہ بہت نرم، بس جتنی شدت کافی ہو کہ علیزے کی پلکیں بند ہو جائیں۔ یہ سب خواب جیسا لگ رہا ہے، علیزے نے بند آنکھوں سے کہا۔ شاہران نے اس کے گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ بوسہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، وہ اندر سے نکلا ہوا ایک وعدہ تھا، ایک اعتراف کہ بھی غربت صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہے۔ پانی کے اندر شاہران کی انگلیاں علیزے کی کمر سے ہوتی ہوئی نیچے سرک رہی تھی، اور علیزے کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کوئی بولی نہیں، صرف سانسوں کا ردھم جو گرم پانی کی بھاپ میں تحلیل ہو رہا تھا۔ کوئی بولی نہیں، صرف سانسوں کی ردھم جو گرم پانی کی بھاپ میں تحلیل ہو رہی تھی۔ پھر شاہران نے علیزے کو مکمل اپنے مقابل کیا، اس کی گردن پر ہونٹ رکھے اور علیزے کے جسم میں ایک نرم لذت بھری کپکپی دوڑ گئی۔ پانی کے چھٹے ہونٹوں پر پڑے اور اس کا ذائقہ علیزے کے جلد سے ملا ہوا سا محسوس ہونے لگا۔ ان کے لبوں کا میل اس پانی کی نرمی جیسا تھا، تھوڑا نم، تھوڑا تیز، مگر پوری طرح جذب ہونے والا۔ علیزے نے اپنی انگلیاں شاہران کی پشت پر پھیرتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ سب ختم نہ ہو۔ شاہران نے پانی سے علیزے کا چہرہ تھوڑا اوپر کیا، اسے دیکھا جیسے وہ ایک لمحہ یاد کرنا چاہتا ہو، اور پھر نرمی سے اس کی گردن پر بوسے بکھیرتے ہوئے اسے خود کے قریب تر کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر مکمل ہو رہے تھے، جذبات، لمس اور خاموشیوں کے ذریعے۔ گرم پانی کی ہر بوند جیسے کسی زخم کو بھرتی تھی، اور ہر لمس جیسے کسی کہی انکہی بات کا جواب تھا۔ وقت وہاں رک گیا تھا، نہ گھڑی کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف پانی میں دو وجود، ایک دوسرے کے لیے مکمل، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل۔ اور تب اس لمحے شاہران نے علیزے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور بہت آہستہ سے اس کے کان میں کہا، علیزے، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں، اور تمہارے ساتھ میں سب کچھ ہوں۔ یہ خوبصورت پلوں کا سفر تمام ہوا۔ زندگی کچھ عرصے سے حسین ہو گئی تھی۔ علیزے کی دنیا میں شاہران کی موجودگی ایک ایسی روشنی تھی جو ہر اندھیرے کو دھیرے دھیرے نگل رہی تھی۔ ہر صبح ایک نئی مسکراہٹ، ہر رات ایک نیا لمس، ایک نیا وعدہ، دونوں کی زندگی میں گویا
مکمل ہونے کا سا سکون آ چکا تھا۔ وہ شہر کے شور میں بھی ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھتے تھے۔ سرد راتوں میں ایک دوسرے کے لمس کی گرمی انہیں زمانے کی سختیوں سے بے خبر کر دیتی تھی۔ مگر زندگی جب بھی مکمل لگنے لگے، قسمت کچھ ایسا موڑ ضرور لاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس سکون کے بیچ ایک پرانا چہرہ، ایک بھولی بسری مسکراہٹ اور ایک وہ نام جو کبھی شاران کے ماضی کا ایک بے زر سا حصہ تھا۔ ماہین دوبارہ سامنے آئی۔ ماہین وہ لڑکی جو کالج کے دنوں میں شاران کے گرد اکثر دکھائی دیتی تھی، جو ہمیشہ اس کی باتوں پر ہنستی تھی، جو کبھی کچھ کہتی نہیں تھی، مگر جس کی آنکھوں میں شاران کے لیے خاموش جذبے نمایاں تھے۔ سالوں بعد وہ اچانک ایک نئی کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر شاران کے آفس میں نظر آئی۔ پہلی نظر میں علیزے نے ماہین کو بس ایک پرانی جان پہچان سمجھ کر، ایک مانوس سا چہرہ، ایک شائستہ سا انداز اور وہ نظریں جن میں وہ پہلی بار دیکھ کر کچھ خاص نہ سمجھ پائی۔ لیکن ماہین خاموش نہیں آئی تھی، وہ ایک منصوبہ لے کر آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ آگے کیا کرنا یا کیا ہونے والا ہے۔ چند دنوں میں اس نے آفس میں علیزے سے تعلق بڑھانا شروع کر دیا، لیکن ہلکی پھلکی باتوں سے شروعات ہوئی۔ کبھی لنچ پر ساتھ، کبھی علیزے کی تعریف، اور کبھی کچھ ادھورے جملے چھوڑ جانا۔ تم واقعی خوش قسمت ہو علیزے، شاران بہت خاص انسان ہے۔ اگر وہ کسی کو اپنا لے تو پوری طرح۔ علیزے بس ہنس کر سن لیتی۔ مگر ایک دن ماہین نے بہت 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 نرمی سے کہا، تم جانتی ہو علیزے، ماضی کبھی مکمل دفن نہیں ہوتا، وہ بس کچھ پردوں میں خاموش ہو جاتا ہے، مگر ختم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ابھر بھی آتا ہے۔ علیزے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس جملے کے پیچھے چھپا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر آگے بھی ماہین تھی۔ مسکرا کر نظریں چرا گئی، لیکن اس کو کچھ واضح نہ ہونے دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ شاران کے ماضی کی باتیں کرنے لگی، تصویریں، کالج کے قصے اور وہ خاموش دعویٰ، ہم بہت غریب تھے، میں نے تو اسے تب دیکھا تھا جب وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا، میں جانتی ہوں وہ کیسا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے اور کیسے وہ کسی کی باہوں میں پناہ لیتا ہے۔ علیزے کے دل میں ہلکا سا خلش سا اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاران نے ماضی کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا تھا، سب کچھ تم ہو اور تم سے پہلے سب دھندلا تھا۔ مگر ماہین نے اس دھندلا پن کو رنگ دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے علیزے کے واٹس ایپ پر ایک پرانی تصویر بھیجی۔ شاران اور ماہین کسی کافی شاپ میں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ تصویر وقت کے تناظر میں کچھ نہیں تھی، شاید بے زر لمحہ، مگر جب دل میں شک ہو
تو ہر تصویر حقیقت سے بڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ یہ چیز وہ تھی جو ماہین علیزے کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ علیزے نے وہ تصویر بند کر دی مگر وہ آنکھوں سے نہ ہٹ سکے۔ ایک اور دن ماہین نے کہا، تم کبھی محسوس کرتی ہو کہ جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوں؟ ماہین علیزے کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی سوچا کہ شاید تمہاری جگہ کسی اور کا چہرہ تھا؟ ان لمحوں میں علیزے کا دل دھڑک اٹھا۔ اس رات شاہران دیر سے آیا۔ علیزے خاموش رہی، اس کی طرف دیکھے بغیر کھانا ٹیبل پر رکھا۔ شاہران نے کچھ کہا مگر علیزے کے لہجے میں سرد مہرے تھے۔ شاہران، کیا تم مجھ سے پہلے کسی کے بہت قریب تھے؟ شاہران کچھ لمحے تو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، قریب؟ خیر ہے؟ ہاں، شاید کچھ لمحے تھے، کچھ جذبات، مگر جو تم ہو وہ کسی میں نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ علیزے سن رہی تھی مگر اس کے دل میں وہ تصویر، وہ جملے، وہ سوال سب شور مچا رہے تھے۔ ایک غیر محسوس فاصلہ ان کے بیچ آ گیا تھا۔ ماہین کو کامیابی کی خوشبو آنے لگی۔ وہ علیزے کے دل میں وہ خراش ڈال چکی تھی جسے شاہران کی کوئی وضاحت مکمل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ علیزے کے دل میں جو شک کے بیج ماہین بو چکی تھی وہ نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ راتیں بدلنے لگی تھی۔ وہ لمس جو کبھی سب کچھ کہہ جاتا تھا اب کچھ چھپانے لگتا تھا۔ وہ آنکھیں جو مکمل کرتی تھی اب سوال کرتی تھی، اور وہ اعتماد جو بستر سے باہر نکلتے ہی دونوں کو سہارا دیتا تھا اب قدموں تلے کچھ چپتا تھا۔ ماہین کا زہر آہستہ آہستہ اپنے اثر دکھا رہا تھا، اور علیزے وہ جو اپنی محبت میں بے حد مضبوط تھے پہلی بار ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ دن عام سا تھا مگر کچھ بھی عام نہیں تھا۔ حسب معمول صبح آفس گیا شاہران۔ جانے سے پہلے علیزے کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا مگر وہ پل پھر کبھی نہیں مسکرائی۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، بس آنکھیں بند کر لی جیسے کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی ہو۔ شاہران نے اس کی خاموشی کو رات کی تھکن کا اثر سمجھا مگر وہ تھکن دل کی تھی، جسم کی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد علیزے نے ساری الماری کھولی، ہر لباس کو ہاتھ میں لیا، ہر چیز کو آنکھوں سے لگایا۔ یہ وہ لمحات تھے جو اس نے اس گھر میں جیے تھے مگر اب ان لمحات پر شک کی دھن چھا چکی تھی۔ اس نے الماری میں رکھے وہ خطوط ٹٹولے جو شاہران نے کبھی صبح کے وقت چھوڑے تھے۔ تم میری صبح ہو، تمہارے بغیر رات مکمل نہیں ہوتے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں علیزے کہ تم میری زندگی کا کیا ہو، تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ وہ سب پڑھ کر مسکرانے کے بجائے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ماہین کی باتیں اب صرف الفاظ نہ تھیں، وہ احساس بن چکی تھی، ایک زہر جو علیزے کے رگوں میں آخر بس چکا تھا، جو اس کو شاہران سے دن بدن دور کرتا جا رہا تھا، اور جس کا علم شاہران کو نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو شاید وہ سب کچھ نہیں ہونے دیتا۔ اس نے ایک بیگ میں صرف چند کپڑے رکھے، اپنی ایک جیٹ بھی شاہران کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک لفظ، میں جا رہی ہوں، اس سے زیادہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت صرف ماہین کی بتائی ہوئی باتیں تھیں۔ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، شاید رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی شک اور محبت ساتھ نہیں چلتے۔
دروازہ بند کرتے وقت ایک آخری بار اس کے پورے گھر کو دیکھا۔ وہ کچن جہاں وہ دونوں ساتھ چائے پیتے تھے، وہ صوفہ جہاں شاہران اسے زبردستی اپنی باہوں میں کھینچ کر لٹاتا۔ کیا کیا نہیں تھا جو علیزہ کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا۔ وہ بیڈ جہاں کبھی راتیں بولتی تھی اور خاموشیاں سمجھی جاتی تھی، اب ہر چیز پر خاموشی ویرانی چھا گئی تھی۔ جب شاہران شام کو گھر واپس آیا سب ویسا ہی تھا، مگر کچھ بدلا ہوا بھی تھا۔ دروازہ کھلا تھا مگر دل کی طرح خالی۔ اس نے علیزہ کو آواز دی۔ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت شاہران کو ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہو۔ کمرے میں داخل ہوا، ہر چیز اپنی جگہ تھی سوائے اس کے۔ ٹیبل پر پڑا نوٹ جیسے ہی اس نے اٹھایا اور بیڈ کے سرہانے پر علیزہ کی وہ چنبیلیوں والی چادر، مانو اس وقت شاہران کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ شاہران نے نوٹ ہاتھ میں لیا، الفاظ بہت تھے مگر نظر صرف ایک سطر پر ٹھہری تھی۔ محبت تھی مگر شاید بھروسہ کمزور پڑ گیا۔ شاہران کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ صوفے پر بیٹھ گیا، نوٹ کو سینے سے لگائے اور وہ سب یادیں ایک ایک کر کر آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ کیا علیزہ کو مجھ پہ بس اتنا یقین تھا؟ کیا علیزہ نہیں جانتی کہ میری زندگی میں اس کا کیا مقام تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بغیر میں ایک منٹ ایک پل بھی نہیں جی سکتا؟ پھر علیزہ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے، بنا کچھ کہے، بنا لڑے؟ علیزہ کی مسکراہٹ، اس کی شرارتیں، نظریں، اس کی مدھم سانسیں جو شاہران کی گردن کا اتراتی تھی جب اس کے گلے میں باہیں ڈالے سوتی تھی۔ وہ لمحے جب شاہران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا تھا تم ہی ہو سب کچھ۔ اب سب کچھ خاموش تھا اور ایک خاموشی میں شاہران کی سسکیاں بھی دب گئیں۔ پہلی بار وہ بزنس ٹائکون، وہ مضبوط مرد، اپنے ہی بستر پر بیٹھا ایک عام سا شوہر لگا جو اپنی بیوی کو نہ سمجھ سکا، جو اپنی محبت کو کھو بیٹھا۔ وہ اس بات کا افسوس اس کو ایک پل سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ پھر وہ بے قراری، وہ بے چینی شروع ہوئی اور اس نے سب جگہ فون کیا، علیزہ کی کزن کو، اس کے دوستوں کو، مگر سب خاموش، کوئی کچھ نہ جانتا تھا یا شاید بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رات بھر وہ صوفے پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں اس کی چادر، آنکھوں میں اس کی آخری جھلک، صبح کے سورج کی کرن اس کی آنکھوں میں پڑی مگر دل پر صرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شاہران اس وقت وہ شاہران نہیں لگ رہا تھا۔ جب شاہران شام کو گھر واپس آیا سب ویسا ہی تھا مگر ہاتھ بدلا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا مگر دل کی طرح خالی۔ اس نے سب جگہ فون کیا، علیزہ کی کزن کو، اس کی دوستوں کو، مگر سب خاموش، کوئی کچھ نہ جانتا تھا یا شاید بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رات بھر وہ صوفے پر بیٹھا رہا، ہاتھ میں اس کی چادر، آنکھوں میں اس کی آخری جھلک، صبح کے سورج کی کرن اس کی آنکھوں میں پڑی مگر دل پر صرف اندھیرا چھایا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، 3 راتیں، نیند کے بغیر، سکون کے بغیر، صرف علیزہ کی یاد میں ڈوبی سسکیاں۔ شاہران خود کو کام میں نہیں جھونک سکا۔ ہر بار کسی چیز کو ہاتھ لگاتا تو علیزہ کی خوشبو، اس کی آواز، اس کے لفظ یاد آتے۔ ایک دن اس نے علیزہ کی پرانی دوست صبا کو فون کیا۔ وہ علیزہ کی بہت قریبی تھی اور واحد شخص جس نے کبھی اس کے درد کو سمجھا۔ صبا، علیزہ کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ صبا کی آواز سخت تھی۔ پہلے یہ بتاؤ اس نے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے چھوڑا یا اس جھوٹی عورت مہین کی وجہ سے؟ شاہران چونکا۔ کیا مطلب؟ صبا نے سانس لی اور ساری حقیقت بیان کر دی۔
مہین نہ صرف علیزے کے کان بھر رہی تھی بلکہ شاران کے ماضی کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے جھوٹے وائس میسیجز اور جعلی چیٹس بنا کر علیزے کو دکھا رہی تھی۔ وہ سب ایک نفسیاتی کھیل تھا، علیزے کو احساس دلانا کہ شاران آج بھی کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ شاران کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ سب جھوٹ تھا، ہاں، اور علیزے نے تب بھی تم پر اعتبار کرنے کی کوشش کی، مگر تم نے اسے خود کبھی یقین نہیں دلایا کہ وہ تمہاری دنیا ہے، تمہارا حال۔ تم نے اسے ماضی کی پرچھائیوں میں تنہا چھوڑ دیا۔ شاران کا دل پھٹ گیا۔ اس نے فوراً صبا سے علیزے کا پتہ لیا۔ وہ شہر سے باہر ایک چھوٹے سے ویل اسٹیشن کے گیسٹ ہاؤس میں تھی، جہاں وہ اکثر بچپن میں رہا کرتی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر کسی تیاری کے سیدھا گاڑی میں نکلا۔ راستے بھر دل دھڑکتا رہا، کیا وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگی؟ کیا وہ روئے گی، گلے لگے گی یا دروازہ بند کر دے گی؟ جب وہ پہنچا، سردیوں کی ہلکی دھند پھیل چکی تھی۔ درختوں پر اوس، ہواؤں میں نمی اور دل میں اضطراب۔ گیسٹ ہاؤس کے کمرے کے باہر وہ رکا، دروازے پر ہولے سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، بہت ہلکی، بہت کمزور۔ کون ہے؟ میں ہوں، شاران۔ خاموشی، ایک لمبی گہری کاٹتی ہوئی خاموشی۔ پھر دروازہ کھلا، سامنے علیزے کھڑی تھی، بال بکھرے، آنکھیں سوجی ہوئی، مگر اب بھی اتنی ہی خوبصورت جتنی پہلی بار ملی تھی۔ شاران کا دل کانپا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مہین کا جھوٹ، اس کی سازش، سب کچھ۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا علیزے؟ کیوں چھپایا؟ علیزے کے پلکیں لرزی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ تم جانتی ہو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی تھا وہ کبھی محبت نہیں تھی، صرف تم ہو میری محبت علیزے، صرف تم۔ علیزے آنکھیں بند کر لی اور ایک آنسو بہہ نکلا۔ شاران آگے بڑھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں ٹوٹ گیا ہوں تمہارے بغیر، میں خود سے بھی نہیں جڑا ہوا، واپس آ جاؤ پلیز۔ پھر اس نے اسے آہستہ سے باہوں میں لیا اور علیزے نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ باہیں جن کی پناہ میں وہ کبھی سوتی تھی، اب پھر سے اپنا احساس دے رہی تھی۔ علیزے نے شاران کے سینے پر سر رکھا اور بہت دیر بعد بولی، میں بھی ٹوٹ گئی تھی، مگر تمہیں پھر بھی چاہتے تھے۔ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جو مجھے کہیں نہیں ملا شاران۔ شاران نے اس کی تھوڑی اٹھائی اور آہستہ سے اس کے لبوں پر بوسہ دیا، ایسا بوسہ جو پچھتاوے، معافی، محبت، ہر جذبے کو سمیٹے ہوئے تھا۔ پھر وہ اسے اندر لے گیا۔ کمرے میں آگ جل رہی تھی۔ علیزے اس کے قریب بیٹھ گئی اور پہلی بار اس کی نظروں میں شک نہیں، صرف یقین تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔